عید الاضحیٰ کے اندر تو خاص طور پر اس کو یوں کہا گیا کہ تو مسلسل کئی دنوں تک اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا رہے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بلکہ اس کو نمازوں کے بعد پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس تکبیر کو چاہے تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے تم اکیلے نماز پڑھو، بہرحال اس کو واجب قرار دیا گیا۔ تو عجیب، یعنی یہ جو دو تہوار دیے گئے ہیں، اس وقت ہمارے سامنے 2-4 دن کے اندر جو تہوار آ رہا ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ سے یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر عربی زبان کے اعتبار سے یہ بہووچن ہے، جمع ہے، شعیرہ کی جمع ہے، بہووچن ہے۔ اس کا واحد آتا ہے شعیرہ۔ شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی۔ فرمایا یہ اسلام کی نشانی ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت اور اس سے پہلے کچھ آیات ہیں، یہ سورہ حج کی آیات ہے، اور اس میں حق تعالی شانہ نے حج کا بھی بیان فرمایا ہے، قربانی کا بھی بیان کیا، اور پھر ان دونوں کے سلسلے میں یوں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ حج اور اسی کے ساتھ قربانی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اسلام کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ دیکھو شعیرہ اس کو کہا جاتا ہے، علامت اس کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی مذہب پہچانا جائے، اس کو شعیرہ کہا جاتا ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے۔ آج کل لوگ علم کی ناواقفی ہے، علم کی دنیا ہی نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ 2 مسئلہ جانا، اپنے آپ کو مفتی سمجھ لیا، 2 حدیث پڑھ لی، اپنے آپ کو محدث سمجھ لیا، تصوف کے 2 مسئلے جان لیے، اپنے آپ کو صوفی وقت کہہ دیا، 1 چلہ یا 4 چلے لگا لیے، اپنے آپ کو مبلغ اعظم کہہ دیا۔ یہ جو ہمارے اندر افراتفری کا مسئلہ ہے کہ حقیقت کچھ نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا بتا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر تواضع ختم، تکبر آ گیا اور برائی دل میں بڑھتی چلی گئی، اور ہم نے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اور اسی لیے جہالت کے اتنے مسئلے ہمارے اندر پھیلے ہوئے۔ کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال فرمایا کہ حضرت شرٹ پینٹ پہننا کیسا ہے؟ بہت عجیب سوال کیا ہے، ہمارے دل کی دکھتی رگ ہے یہ جو حضرت سے سوال کیا گیا۔ فرمایا حضرت شرٹ پینٹ پہننا کیسا ہے؟ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو غیر لوگ پہنتے ہیں، تو غیروں کی مشابہت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جس نے اس کو غیروں کی مشابہت کہا وہ علم سے ناواقف ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہالت میں لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک بڑی جامع تعریف فرمائی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مشابہت اس کو کہا جاتا ہے جو کسی مذہب میں ادا کیا جائے اور کوئی دوسرا اس کو ادا نہ کرتا ہو، اس کو مشابہت کہا جاتا ہے۔ مثلا عیسائیوں کے وہاں صلیب، یہ صلیب خاص ان کا ہے، یہ انہی کے وہاں ہے، اس کو وہ اسلامی نشانی سمجھتے ہیں اور کوئی دوسرا اس کو دوسرا اپنے مذہب کے اندر اس کو استعمال نہیں کرتا، یہ ہے مشابہت۔ اب اگر کوئی دوسرا اپنے گلے میں صلیب ڈالے گا تو یوں کہا جائے گا کہ تم نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی۔ ہندوؤں کی ایک خاص نشانی ہے ہوم، یہ اوم جو ہے یہ ان کی ایک خاص نشانی ہے، یا اس کے علاوہ جو مخصوص ان کی نشانیاں ہیں جو ان کی مذہبی نشانیاں ہیں۔ اب اگر اس مذہبی نشانیوں کو کوئی استعمال کرے گا تو یوں کہا جائے گا کہ یہ مشابہت ہے ان لوگوں کی، لیکن جو چیز کامن ہو، جو ہندو میں بھی ہو، جو مسلم میں بھی ہو، جو عیسائیوں میں بھی ہو، جو یہود میں بھی ہو، جو تمام لوگ استعمال کرتے ہو، اس کو مشابہت نہیں کہا جاتا۔ شرٹ اور پینٹ یہ عیسائی بھی پہنتے ہیں بحیثیت عیسائیت نہیں، یہودی بھی پہنتے ہیں بحیثیت مذہب نہیں، ہندو بھی پہنتے ہیں بحیثیت مذہب نہیں۔ تو جب ان کا یہ مذہب نہیں ہے تو اگر مسلمان نے بھی پہنا ہے اس کو مشابہت نہیں کہا جاتا۔ اب دیکھیے کتنا ایک اسپشٹ مسئلہ ہمارے سامنے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر رکھا اور کتنی گرہیں ہماری حل کر دی کہ بہت سے لوگ اس کو مشابہت کہہ دیتے ہیں اور فتوے لگا دیتے ہیں، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو فلاں ہے، تو غیروں کا لباس اختیار کیا ہوا ہے۔ غلط ہے، جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو ہمیں کسی کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی پہچان، نشانی، علامت۔ یہ حج جو ہے
اور اس میں ایک مخصوص لباس جو ہے، اور اس میں مینا میں جانا، اور اس میں عرفہ میں جانا، اور اس میں مزدلفہ میں جانا، اور اس میں کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانا، فرمایا یہ اسلام کی علامت ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔